اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 30ویں پارے کے ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں آج ہم سورہ والضحیٰ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی تفسیر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سورہ مبارکہ کا نام والضحیٰ ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس میں 1 رکوع، 11 آیتیں، 40 کلمے اور 172 حروف ہیں۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 11 ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 93 ہے۔ اس سورت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایاں احسانات عظیم کا تذکرہ کیا ہے جو اس نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمائے، اور اس کے بعد اس کی رحمت للعالمینی کو اپنی مخلوق پر ابر رحمت بن کر برسنے کے جو سلیقے اور آداب سکھائے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ دینے والے کی شان کریمی کی کوئی حد نہیں تو لینے والے کے ظرف اور دامن کی وسعت بھی فکر انسانی کی حدود سے باہر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے روز روشن کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی ناراض ہوا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یقیناً ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بدرجہ بہتر ہے۔ ولسوف یؤتیک ربک فترضی، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآوی، کیا اس نے نہیں پایا آپ کو یتیم پھر اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی۔ ووجدک ضالا فہدی، اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ ووجدک عائلا فاغنی، اور اس نے آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، پس کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ واما السائل فلا تنہر، مانگنے کوئی آئے تو اس کو مت جھڑکیے۔ واما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کریم کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کیجیے۔ اس سورہ مبارک کا اب تفسیر پیش خدمت ہے۔ اس کی پہلی آیت میں والضحیٰ واللیل، دوسری آیت ہے واللیل اذا سجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت تباہ کے باعث 2-3 روز سحری کے وقت بیدار ہو کر مصروف عبادت جب نہ ہوئے تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے پڑوس میں ہی تھا، وہ آئی اور کہنے لگی کہ معاذ اللہ، میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، 2-3 رات سے میں نے اس کو تمہارے نزدیک آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس گستاخی کے جواب میں یہ سورہ پاک نازل فرمائی۔ دوسری روایت یہ بھی مذکور ہے کہ کچھ عرصہ نزول وحی کا سلسلہ جاری رہا اور پھر یکدم رک گیا۔ اس بارے میں اختلاف ہے، 15 دن، 25 دن، 40 دن، مختلف روایات میں مختلف ذکر کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبع مبارک پر یہ بہت گراں گزرا۔ جو کان کلام الہی سننے کے عادی ہو چکے تھے، یہ بندش ناقابل برداشت تھی ان کے لیے۔ نیز کفار نے بھی طعنہ زنی شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے اور وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے اور وحی کا سلسلہ اس لیے رک گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات نے روز روشن کی قسم کھائی اور رات کی جب وہ سکون سے چھا جائے۔ سورج جب پوری آب و تاب کے ساتھ چاشت کے وقت چمکنے لگتا ہے اس کو الضحیٰ کہتے ہیں۔ الضحیٰ کا لفظ رات کے مقابلے میں ذکر کیا جاتا ہے اور اس سے مراد سارا دن ہوتا ہے۔ اس آیت کے مطابق یہاں ضحیٰ سے مراد چاشت کا وقت نہیں بلکہ پورا دن ہے، اور اس لیے یہاں بھی پورے دن ہی کی
قسم کھائی جا رہی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ دحا سے مراد وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور رات سے مراد شب معراج ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ دحا سے مراد حضور کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور لیل سے مراد شب معراج مراد ہے۔ روشن دن اور تاریک اور پرسکون رات کی قسم کھا کر کفار کے اعتراضات اور طعنوں کی تردید فرمائی ہے، اور ساتھ ہی اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی فرمائی کہ اے میرے محبوب، آپ اپنے پروردگار کی طرف سے بے فکر رہیں۔ آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، بلکہ وحی کے نزول کے منقطع کرنے میں بھی حکمت پوشیدہ ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ پر آپ کے رب کے لطف و کرم اور انعام و احسان کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی ساعت سے بہتر ہوگی۔ ہر آنے والی حالت گزشتہ حالات سے اعلیٰ اور بہتر سے بہتر اور ارفع سے ارفع ہوگی۔ اس ایک جملے سے کفار کے طعن و تشنیع اور الزام تراشیوں کا سد باب بھی ہو گیا، اور اسلام کے درخشاں مستقبل کے بارے میں خوشخبری بھی سنا دی گئی۔ دعوت اسلام کے ابتدائی دور کا تصور کیجیے جس میں یہ سورت مبارک نازل ہوئی تھی۔ گنتی کے چند افراد نے اس دین حق کو قبول فرمایا تھا، اور باقی تمام اہل مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے۔ اس وقت کون یہ خیال کر سکتا تھا کہ یہ دین چند سالوں میں اتنی ترقی کر جائے گا کہ سارا جزیرہ عرب اس کے نور سے جگمگانے لگے گا، اور اس نبی مکرم کو اللہ تعالیٰ وہ عزت اور سروری اور شان محبوبی عطا فرمائے گا کہ جو آج ان کے خون کے پیاسے ہیں، کل ان کے اشارہ ابرو پر اپنی جان قربان کرنا سعادت سمجھیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی تک نیچے نہیں گرنے دیں گے، اور اس کو اپنے چہروں اور سینوں پر مل لیں گے۔ چوتھی آیت میں یہ چیز بیان کر دی گئی ہے کہ ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اور پھر پانچویں آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد امت کی جو فتوحات تھیں ان کی خوشخبری بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دکھا دی، اور اسی وقت یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی آیت لے کر نازل ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی اشاعت اور ترقی کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے تھے، اور دین حق کی سربلندی کے لیے حضور کی تمام تر قوتیں اور کوششیں مرکوز کر رکھی تھیں۔ ایک لمحہ بھی چین سے نہیں گزرتا تھا، اور امت کی بخشش اور مغفرت کا خیال ہر وقت آپ کے قلب اطہر میں رہتا تھا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے ندا کرے گا اور پوچھے گا یا محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا ہاں میرے پروردگار، میں راضی ہو گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یعنی جس نے میری پیروی کی وہ میرے گروہ سے ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یعنی اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں۔ پھر اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور عرض کی الہی میری امت، میری امت۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ فوراً میرے حبیب کے پاس جاؤ اور اسے جا کر یہ پیغام پہنچاؤ کہ ہم آپ کو اور آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے، آپ کو پریشان نہیں کریں گے، کہ جو آپ کو امت کی فکر لاحق ہو رہی ہے ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دیں گے۔ اگلی آیت الم یجد کا یتیمن فآوا، اس سے متعلق یہ اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ یتیم پیدا ہوئے تھے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے انتہائی محبت سے آپ کو پروان چڑھایا۔ عمر شریف جب 6 سال ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی وصال کر گئیں۔ اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے
کی اور 8 سال کی عمر میں آپ کے جد محترم بھی داغ مفارقت دے گئے۔ یہ سعادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی اور شفیق چچا جناب ابو طالب کے سپرد ہوئی اور انہوں نے تادم واپسی اس خدمت کو حسن خوبی سے انجام دیا اور اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصومانہ ادائیں اور پاکیزہ اطوار کے جو آثار ہر صبح نمایاں ہوتے رہتے تھے ان کے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک، تو ان اطوار کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت میں اتنا اضافہ کر دیا تھا کہ آپ کی قدر و منزلت ان تمام حضرات یعنی آپ کی والدہ، آپ کے دادا اور آپ کے چچا کی نگاہوں میں اس قدر بلند ہو گئی تھی جو کسی اور بچے کو نصیب نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ ساری ادائے دلبری اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی تھیں۔ اسی لیے فآوا کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ ہم نے اپنی خاص مہربانی سے ان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری مخلوقات میں یگانہ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آغوش رحمت میں آپ کو پناہ دی۔ اگلی آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اس کے ترجمے میں بڑے بڑے مدعیان علم نے بری طرح ٹھوکر کھائی ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش فرمائیے۔ ضَالًّا سے اسم فاعل ہے دلالت۔ عام طور پر دلالت کا یہی مفہوم سمجھا جاتا ہے کہ راہ راست سے بھٹک جانا، گمراہ ہونا، عقیدے سے بھٹک جانا، لیکن علماء کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اس عقیدے پر انہوں نے خاص واضح کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ اور عمل ہر کجی سے پہلے بھی معصوم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مشرکانہ ماحول میں زندگی بسر کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ایک لمحے کا شرک نہیں کیا اور زمانہ جاہلیت کی لغویات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن مبارک ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہا ہے۔ تو پھر ضَالًّا کا لفظ اس معنی میں نہیں آتا، بلکہ مذکورہ آیت کا معنی یہ ہوگا، یہاں دلال سے مراد محبت ہے، اور معنی اس طریقے سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت میں ورفتہ پایا تو ایسی شریعت سے بہرہ فرمایا جس کے ذریعے آپ اپنے محبوب حقیقی کا تقرب حاصل کر سکیں گے۔ علامہ پانی پتی بھی اس سلسلے میں یہی عرض کرتے ہیں، اور پھر بعض صوفیہ کرام بھی فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت اور اپنے عشق میں از حد بڑا ہوا پایا تو آپ کو اپنے محبوب کے وصال کی طرف رہنمائی کی، یہاں تک کہ آپ کعبہ کو سین و ادنا کے مقام پر فائز ہو گئے۔ اگلی آیت ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، غنی کر دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عیال دار پایا، کیونکہ ساری امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیال ہے، تو آپ کو غنی کر دیا، آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ ظاہری غنا کی تو صورت یہ تھی کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور آپ کے یارغار سیدنا صدیق اکبر نے آپ پر اپنا سارا مال آپ کی نظر کر دیا تھا، لیکن حقیقی غنا وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ ارزانی فرمائی کہ قلب مبارک کو غنی کر دیا اور زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں مرحمت فرما دیں اور کائنات کی ہر چیز کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان فرما دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کاشنہ اقدس میں تشریف فرما تھے اور مسلسل فاقہ کشی کے باعث شکم مبارک کمر کے ساتھ پیوست ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بےتاب ہوئیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اپنے رب سے اتنا تو مانگیے کہ یوں فاقوں کی نوبت نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اگر میں چاہوں تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بن کر میرے شوق میں چلنا شروع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فقر اضطراری نہ تھا بلکہ فقر اختیاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز یہ زیبا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے معاملات کو، اس دنیا میں غنی ہونے کو افضل سمجھتے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، کیونکہ جس کو ملک ابد کی سروری بخشی گئی اور مشت خاک پر حکومت کرنے کی، وہ پھر کوئی خواہش ہی نہیں رکھتا۔
اگلی آیت میں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے آغوش لطف و کرم کو اور کشادہ کر دیا ہے، اور اب دنیا بھر کے یتیموں کے لیے آپ کی بے پایا شفقت اور محبت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی یتیم اور بے نوا پر سختی نہ کرنا اور غصہ نہ ہونا، اور آپ کو ہرگز زیبا نہیں کہ آپ کسی یتیم پر سختی کریں یا کسی یتیم پر سنگ دلی سے پیش آئیں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں پر انتہائی شفقت فرماتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یتیم روتا ہے تو خداوند کا رحمان کا عرش لرزنے لگتا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ سائلوں پر غصہ وہ ہوتا ہے جس کو اپنے سرمایے کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور جب آپ کے رب نے آپ کو غنی کر دیا ہے تو یہ خزانے کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں، اور پھر آپ کسی سائل کو کیوں جھڑکیں یا سائلوں کی کثرت سے تنگ دل کیوں ہو۔ آپ کے رب نے آپ کو بے شمار دولتیں عطا فرمائی ہیں اور بے شمار نعمتیں، بے حساب نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور آپ ان کو سائلوں کی استعداد کے مطابق بانٹتے رہتے ہیں، اور آپ کے در پر آنے والا کوئی خالی نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے 90,000 درہم آئے، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک چٹائی بچھا کر ان کا ڈھیر لگا دیا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد ان کو بانٹنا شروع کیا، اور نماز ظہر تک 1 درہم بھی باقی نہ رہا۔ سب درہم جب بانٹ دیے گئے تو ایک سائل آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو کوئی چیز باقی نہیں رہی، البتہ تم دکاندار کے پاس چلے جاؤ اور اپنی ضرورت کی چیز لے لو اور میرے نام لکھوا دینا، میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ فرض تو نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی اور رخ انور پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ایک اور انصاری بھی اس وقت بارگاہ اقدس میں حاضر تھا۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے رسول، بے دریغ خرچ فرمایا کیجیے اور عرش والے پروردگار سے قلت کا خوف مت کیجیے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے ہنس پڑے اور چہرہ مقدس پھول کی طرح شگفتہ ہو گیا، اور ارشاد فرمایا کہ میرا طریق میرے رب کا یہی حکم ہے، اور میرے رب نے مجھے یہی حکم دیا ہے، اور میرا یہی طریقہ ہے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت تمام اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا۔ یہ ہماری اس سورہ مبارکہ کی جو آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِكَ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر فرمائیے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت انہیں دی ہے سرداری کی، سروری کی، تمام نبیوں پر، تمام مخلوق پر، تمام اولاد آدم پر۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا بلکہ حقیقت سے اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ اس روز حمد کا پرچم میرے دستے مبارک میں ہوگا، اور اس دن تمام نبی آدم علیہ السلام سے لے کر اور مجھ تک جتنے نبی ہوں گے سب کو میرے پرچم کے نیچے پناہ دی جائے گی، اور قیامت کے دن سب سے پہلے زمین سے باہر میں آؤں گا، اور یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت ہے۔ اور ہر نعمت کا شکر واجب ہے، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو منعم کی رضا کے لیے صرف کیا جائے، اور نعمت مال کا شکر یہ ہے کہ وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور خلوص نیت سے خرچ کریں۔ صحت کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ فرائض کو ادا کریں اور گناہوں سے باز رہیں۔ علم و عرفان کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ جاہلوں کو علم سکھائیں اور گم کردہ راہوں کو راہ راست پر گامزن کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔